ہم شہید کو سب سے بڑا درجہ دیتے ہیں اسلام میں، جو اسلام کے لیے کافر کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ میرے اللہ نے کہا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء، وہ زندہ ہیں، اللہ کے نام پہ مرے ہیں، یہ زندہ ہیں۔ لیکن آج شہید بھی پیچھے رہ جائے گا۔ آج عرش کے سائے میں شہید کا نمبر بعد میں لگے گا، سب سے پہلا نمبر لگے گا، میرا اللہ بلائے گا الامام العادل، عادل قاضی صاحب تشریف لاؤ، ہم آپ کو اپنے عرش کا سایہ دیتے ہیں۔ اللہ مولانا صاحب نہیں، پیر صاحب نہیں، فلانی سرکار کتنی سرکاران پاکستان ہے، چھوک دے حساب نال مکدیاں ہی کوئی نہیں، بانے نماز دا کدی سجدہ نہ دیتا ہوئے ہے پہنچی ہوئی سرکار۔ تو یہ تو 2 نمبر کے میں بات کر رہا ہوں، اصل 1 نمبر لوگ اللہ والے، ایک نمبر اللہ والے جو واقعتاً اہل اللہ اور ولی اللہ اور ابدال بھی ہیں اور اقطاب بھی ہیں اور سارے ان کو ٹائٹل ملے ہوئے ہیں، میرے رب کی قسم ان کا نمبر بعد میں ہے، آپ لوگوں کا نمبر پہلے لگے گا۔ بھائی عدل والے آ جاؤ، ادھر آؤ، میرے عرش کے سائے میں بیٹھو، ان کے لیے ممبر بچھاؤ، انہیں میرے نبی کے حوض کا پانی پلاؤ کہ تم نے دنیا میں مجھے خوش کیا، آج میں تمہیں خوش کروں گا۔ اللہ مظلوم کے ساتھ ہے چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ مظلوم کے ساتھ ہے چاہے وہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ مظلوم کے ساتھ ہے چاہے وہ بت پرست ہی کیوں نہ ہو، ظالم موحد ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ کی پھٹکار ہے اس پر، اللہ کی لعنت ہے اس پر، زمین آسمان کی لعنت ہے اس پر جو ظلم کے بازار گرم کرتا ہے۔ جب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اس کو اس کا حق نہ دے دیا جائے۔ میرا مسئلہ اگرچہ اس دن ہر مرد عورت کا مسئلہ مشکل ہوگا، لیکن جس کے ساتھ کسی کے حقوق وابستہ نہیں اس کا آسان ہوگا، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ روزانہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کے حقوق وابستہ ہیں۔ آپ کا قلم غلط بھی چل سکتا ہے، صحیح بھی چل سکتا ہے، آپ اپنے قلم کو بیچ بھی سکتے ہو، بچا بھی سکتے ہو، آپ عدل کے لیے ایک خوبصورت تاریخ بھی چھوڑ سکتے ہو اور ایک بدنما داغ بھی بن سکتے ہو۔ یہ جب حقوق پائمال ہوں گے تو میرے رب کی قسم یہ آ کر ہمارے گریبان کو پکڑیں گے اور نجات نہیں ہے۔ یہ بہت خوفناک عدالت ہے، مظلوم کی ہائے اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ جس ملک میں ظلم ہی ظلم ہو وہاں حکمرانوں کے آنے اور جانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ چپڑاسی سے لے کر بادشاہ تک جب سب ظالم ہوں کیسے صبح ہوگی؟ کب صبح ہوگی؟ مظلوم ایک آدمی قتل کرتا ہے، مدعی 10 بے گناہ کے نام لکھواتا ہے، اور اس میں کتنے بے گناہ پھانسی چڑھ جاتے ہیں کہ جج تو فائل کا پابند ہوتا ہے، وہ کون سا باہر جا کے واقعے کو دیکھ کے آیا ہوتا ہے۔ جہاں مظلوم بھی ظالم ہو، ظالم بھی ظالم ہو، ایک ظلم ہے بندوں کا بندوں پر، اس سے بھی میرا ملک بھرا پڑا ہے۔ ایک ظلم ہے میرا اپنی ذات کے اوپر جو اللہ کے حقوق میں سے ہے۔ میرے نبی نے کہا بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا ظالم ہے۔ تو صحابہ نے کان کھڑے کیے، کون یا رسول اللہ؟ کا جو اذان کی آواز سنے اور نماز نہ پڑھے، بہت بڑا ظالم۔ یہ آپ کا سارا گجرانوالا، سارا پاکستان ان ظالموں سے بھرا پڑا ہے۔ لاکھوں وکیل یہ ظلم کر رہے ہیں، لاکھوں ہزاروں جج یہ ظلم کر رہے ہیں، کروڑوں عوام یہ ظلم کر رہے ہیں، کروڑوں تاجر یہ ظلم کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے کہا جس نے کسی کو دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو گیا۔ سارا بازار دھوکے بازوں سے بھرا پڑا ہے اور نچلی سطح سے یہ دھوکہ چلتا ہے، اوپر تک چلا جا رہا ہے۔ میں فجر کی نماز پڑھ کے نکلا، تھوڑا پیدل چلنے کے لیے واپس آ رہا تھا، غالباً یہ فیصلہ آباد کی بات ہے۔ ایک ریڑھی والا دور سے میری نظر پڑی اس پر، اس کی بڑی خوبصورت سفید داڑھی، سر پہ پگڑی۔ تو ریڑھی والے عام طور پر ایسے نہیں ہوتے، بالکل ہی بیچاروں کے پاس نہ دین ہے نہ دنیا ہے۔ تو وہ مجھے دور سے ہی وہ مجھے جچ گیا، تو میں جب قریب آیا تو میں نے پھر اس کو یوں دیکھا، ورنہ تو کون آدمی ریڑھی والے کو، میں نے اس کو پھر یوں دیکھا تو اس کے آنسو ایسے بہ رہے تھے۔ ایک ہاتھ اس نے یوں رکھا ہوا اور ایک سیب کی پیٹی تھی، ایک ہاتھ اس پہ یوں رکھا تھا اور ایسے رو رہا تھا، اس کے خاموش آنسو ٹپ 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 ایسے گر رہے تھے۔ تو میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بابا جی خیریت ہے؟ کیا ہوا؟
کیوں رو رہے ہیں؟ تو جو سیب کی پیٹی تھی نا تو اس نے میرے سامنے ایسے الٹا دی، ایسے الٹا دی، تو اس کی جو اوپر والی لیئر تھی اس میں تھے اچھے سیب، نیچے سارے ادھ گلے سیب تھے، ادھ گلے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، وہ مجھ سے کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب آدمی ہوں، یہ جو بہت کا لفظ ہے نا یہ مجھے آج بھی رولاتا ہے۔ یہ قصہ میں ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں، جب سناتا ہوں میں آپ دیدہ ہوتا ہوں کہ مجھے وہ پھر چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور بہت خنجر کی طرح میرے سینے میں اس نے اتار دیا کہ بیٹا میں بہت غریب آدمی ہوں، میں ایک پیٹی لاتا ہوں منڈی سے، وہ ظہر تک بک جاتی ہے، شام کو میں بچوں کی تازہ روٹی لے کر جاتا ہوں، آج کسی ظالم نے میرے بچوں کا رزق مجھ سے چھین لیا۔ جب اتنی سطح سے ظلم شروع ہو چکا ہو تو حکمرانوں کے بدلنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرے اللہ کا نظام جب پکڑ کا چلتا ہے تو کسی ایک طبقے کے گناہوں سے نہیں چلتا ہے، جب عمومی طور پر نافرمانی کی فضا ہوتی ہے سب اللہ روٹھ کر ناراض ہو کر جھٹکے دیتا ہے۔ ایک ایک کافر اس کو اپنے اوپر قیاس مت کریں، ان کا قانون اور ہے، ہمارا اور ہے۔ میرے رب کا فرمان ہے ذرہم یخوضوا ویلعبوا ذرنی ومن خلقت وحیدا ذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا۔ یہ ذر قرآن میں آیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نبی ان کو چھوڑ دو، میں نے انہیں موت تک چھٹی دی ہوئی ہے، کچھ نہ کہو، ناچنے دو، کودنے دو، پینے دو، بدماشی کرنے دو، فحاشی کرنے دو، زنا کریں، شراب پئیں، جھوٹ بولیں، جو مرضی کریں، انہیں کرنے دو، انہیں میرے پاس آنے دو، جب میرے پاس آئیں گے تو پھر میرا معاملہ چلے گا۔ لیکن ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ میرا لگا تھا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑا نہیں دوں گا، بڑا کیا؟ آگ کا، جہنم کا، تاکہ تم توبہ کرو، تم لوٹ کے آؤ۔